الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج تاریخ 10 جنوری سن 2023 سورۃ بقرہ کے بہار شریعت کے اسباق الحمدللہ باقاعدہ شروع ہونے لگے ہیں۔ کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے کافی زیادہ چھٹیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ آئی، اور الحمدللہ اب کوشش ہے کہ چھٹی نہ ہو تاکہ دوستوں کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے۔ بس میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ مدرسے کے کام کاج کافی زیادہ اور پھر کچھ تکلیف بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں۔ تو بہار شریعت کا سبق ہم نے حصہ دوم اور حیض کے مسائل میں چھوڑا تھا، اور حیض کے مسائل ہم نے 7 پڑھے تھے، اور 8ویں مسائل سے ہم نے آج الحمدللہ سبق شروع کرنا ہے۔ جہاں پر ہم نے حیض کے مسائل میں سے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ 9 سال کی عمر سے پہلے بچی کی عمر جب 9 سال ہو جائے، اگر 9 سال کی عمر سے پہلے اس کو خون آ گیا ہے تو یہ حیض نہیں، یہ استحاضہ اختیار ہوگا۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد اسے خون آیا ہے تو یہ خون حیض کا شمار کیا جائے گا، کیونکہ بچی کے بالغ ہونے پر شریعت 9 سال کی عمر کا جناب علی حکم لگاتی ہے کہ بچی اگر 9 سال کی ہو جائے تو اگر اسے خون آ گیا تو وہ بالغ ہے۔ اسی طرح عورت 55 سال کی عمر کے بعد اگر خون آ جائے تو وہ خون جناب علی استحاضہ کا ہے، اور اگر 55 سال سے پہلے خون آیا ہے تو یہ خون جناب علی حیض کا خون ہوگا۔ استحاضہ یاد رکھیے گا کہ میں پہلے میرا خیال ہے کہ تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں کافی سبقوں میں۔ استحاضہ ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، اور حیض کا خون یہ ہر مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم از کم 3 دن عورت کو آتا رہتا ہے، اور ایک خون ہوتا ہے نفاس کا خون، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک عورت کو آتا رہتا ہے۔ اگر 55 سال کی عمر کے بعد یہ خون آئے تو استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر اس 55 سال والی عورت کو 55 سال کی عمر کے بعد اگر خون آیا ہے، اگر یہ خون خالص خون ہے جس طرح کہ جناب علی اس عورت کو پہلے آتا تھا، جس طرح کہ حیض کا خون پہلے آتا تھا اسی رنگ کا ہے اور اسی طرح خالص ہے، تو پھر بھی یہ استحاضہ نہیں شمار کیا جائے گا، یہ خون بھی حیض کا خون ہی شمار کیا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ نمبر 8 آج کے سبق کا یہ ہے کہ حمل والی کو جو خون آیا ہے، عورت کو حمل ہے اور حمل کی حالت میں اگر اسے خون آیا ہے تو یہ خون حیض کا شمار نہیں کیا جائے گا، یہ خون بھی استحاضہ کا شمار ہوگا، جو خون بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ پیدا ہوتے وقت خون آیا ہے، بچہ پیدا ہو رہا تھا اور پیدا ہوتے وقت جناب علی خون آیا ہے، ابھی بچہ آدھے سے زیادہ بچہ باہر ہے یا آدھے سے جناب علی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا ہے، تو پھر یہ خون آیا تو یہ خون بھی استحاضہ کا ہے۔ اگر جناب علی آدھے سے زیادہ بچہ باہر تھا پھر اس کو خون جاری ہو گیا ہے تو یہ خون نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، یہ استحاضہ کا اور حیض کا استحاضہ کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ حیض کا خون ہی تو جناب علی حمل کی حالت میں آتا ہی نہیں ہے، تو جب اگر خون آتا بھی ہے تو وہ استحاضہ کا ہوتا ہے حمل کی صورت میں۔ لہٰذا بچہ اگر آدھے سے زیادہ باہر تھا، اس کو جناب علی خون آ گیا ہے تو یہ خون نفاس کا خون ہی شمار کیا جائے گا، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو 40 دن کا خون آتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دن۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ
دو حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے. دو حیضوں کے درمیان یعنی ایک حیض کا خون آیا ہے, اب اس کے بعد کم از کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے, اور 15 دن کے بعد جناب علی حیض کا خون آنا چاہیے. یعنی دو حیضوں کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے. اسی طرح نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے. یعنی نفاس کا خون ختم ہوا, اب 15 دن کا درمیان میں فاصلہ ہو, اور 15 دن کے بعد حیض کا جناب علی خون آنا چاہیے. اگر نفاس ختم ہونے کے بعد نفاس کا خون, جیسے بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد جناب علی نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے, اور نفاس کا خون ختم ہوا, 15 دن پورے ہی نہیں ہوئے تھے, خون جاری ہو گیا ہے, تو یہ خون حیض کا شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا, کیونکہ حیض اور نفاس کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. اگر 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے, پہلے خون شروع ہو گیا ہے, تو یہ خون جناب علی استحاضہ کا ہے, حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا. آگے مسئلہ نمبر 10 ہے اس سبق کا, وہ یہ ہے کہ حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج سے باہر آ گیا ہے. فرج خارج سے خون باہر آ گیا ہے تو پھر حیض شمار کیا جائے گا. اگر کوئی عورت جناب علی خون آنے کے دن آئے, اس نے جناب علی اپنے فرج میں کپڑا رکھ دیا ہے, اب جس کی وجہ سے وہ خون فرج خارج سے کپڑے کی وجہ سے باہر نہیں آیا, اندر ہی رہ گیا ہے, اس کپڑے کی وجہ سے وہ رکا رہا, خون باہر نہیں آیا, جب تک کپڑا نکالے گی نہیں حیض والی شمار نہیں ہوگی. جیسے ہی کپڑا نکالے گی فوراً ہی حیض والی شمار ہو جائے گی, اور جب تک کپڑا نہیں نکالے گی تو اس وقت تک وہ نمازیں بھی پڑھے گی, روزہ بھی رکھے گی, جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ کرتی جائے گی. جیسے ہی وہ کپڑا نکالے گی فوراً ہی حیض والی شمار ہو جائے گی. اور آگے مسئلہ جناب علی مسئلہ نمبر 11 اس سبق کا یہ ہے کہ حیض کے رنگ کتنے ہیں. مثال کبھی کبھار ایسا سوال ہوتا ہے کہ جناب علی حیض کے کتنے رنگ ہیں, یہ حیض کتنے رنگوں میں جناب علی عورت کو آتا ہے. تو یاد رکھیے گا حیض کے ٹوٹل 6 رنگ ہیں. کسی عورت کو حیض کا خون سیاہ رنگ کا خون بھی آتا ہے, اور کسی عورت کو سرخ رنگ کا خون بھی آتا ہے, اور کسی عورت کو سبز رنگ کا خون بھی آتا ہے, کسی عورت کو زرد رنگ کا خون بھی آتا ہے, اور کسی عورت کو گدلا یہ رنگ ہوتا ہے, اس طرح کا خون بھی آتا ہے, اور کسی عورت کو مٹیلا یعنی مٹی جیسا رنگ, یہ بھی ایک خون ہوتا ہے. تو یہ 6 رنگوں, سفید رنگ کا, اگر سفید رنگ کی رطوبت عورت کے فرج سے باہر نکلے تو یہ حیض نہیں ہوگا. سفید رنگ یاد رکھیے گا, سفید رنگ کا جو ہو یہ حیض نہ ہوگا, بلکہ یہ ایک استحاضہ کی بیماری کا ہو سکتا ہے, یا پھر لیکوریا کی بیماری کا جو پانی ہے یہ بھی سفید رنگ کا باہر ہو سکتا ہے. بہرحال استحاضہ نہیں ہو سکتا. استحاضہ کا جو بھی خون آئے گا تو ان 6 رنگوں میں سے ایک رنگ ہوگا, یا سیاہ رنگ کا ہوگا, یا سرخ رنگ کا ہوگا, یا سبز رنگ کا ہوگا, یا زرد, یا گدلا, یا مٹیلا رنگ. یہ 6 رنگ ہیں حیض کے. اگر ان 6 رنگوں میں سے کوئی ایک آ گیا تو پھر حیض شمار کیا جائے گا. اگر ان 6 رنگوں کے علاوہ کوئی آیا ہے, یعنی سفید رنگ کی رطوبت آ گیا ہے, تو پھر یہ حیض شمار نہیں ہوگا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے, 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بار بھی اگر میلا پن ہے تو وہ حیض ہے. 10 دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو جو عادت والی عورت ہے, یعنی جس کو عادت یاد ہے کہ مجھے اتنے دن جناب علی حیض آتا تھا, تو اتنے دن وہ حیض کے اس کے شمار کیے جائیں گے, اور عادت کے بعد جتنے دن حیض آتا تھا وہ اتنے دن حیض کے شمار کیے جائیں گے, اور بقایا جو دن بچتے ہیں وہ استحاضہ کے شمار ہوں گے. اگر کچھ عادت نہیں ہے, کچھ بھی عادت نہیں ہے,
تو 10 دن رات تک حیض شمار کیا جائے گا، اور اگر 10 دن رات اور 10 دن رات سے زیادہ آئے ہیں تو پھر وہ جو بقایا دن 10 دن رات سے زیادہ ہیں تو وہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ گدی جب تر تھی تو اس میں زردی یا میلا پن جناب علی تھا، اور گدی اب سوکھ جانے کے بعد سفید ہو گئی ہے۔ گدیاں جانتے ہوں گے لوگ جناب علی، نیچے ڈالنے کے لیے گدی بھی ہوتی ہے، یا کچھ عورتیں اپنے خاص مقام پہ گدی، چھوٹی سی ایک گدی ہوتی ہے جناب علی، یہ کپاس کی روں کی باندھتی بھی ہیں۔ اگر گدی تر تھی اور اس میں زردی یا میلا پن جناب علی تھا، اب سوکھ جانے کے بعد وہ گدی سفید ہو گئی ہے، تو مدت حیض میں حیض ہی ہے، حیض ہی شمار کیا جائے گا مدت حیض میں۔ اور اگر جب دیکھا تھا تو سفید تھی، جب دیکھا تھا اس گدی کو تو وہ سفید تھی، اب سوکھ جانے کے بعد جناب علی وہ زرد ہو گئی ہے، تو اب یہ حیض نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا اب یہ حیض نہیں ہوگا۔ حیض اس وقت ہوگا کہ سوکھ جانے کے بعد جناب علی وہ سفید ہو گئی۔ اگر سوکھ جانے کے بعد سفید ہو گئی ہے تو حیض ہے، اگر سوکھ جانے کے بعد جناب علی سفید نہیں ہوئی بلکہ زرد ہو گئی ہے تو جناب علی یہ حیض نہیں ہے، اگر زرد ہو گئی تو پھر حیض نہیں ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا ہے، پہلی مرتبہ، اور اس کا سلسلہ مہینوں کیا جناب علی برسوں تک جاری رہا ہے، پہلی مرتبہ خون آیا ہے اور اس کا مہینوں کیا سالوں تک وہ خون جاری رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ کبھی کبھار عورت کو ایسا خون بھی آتا ہے جیسے جاری ہوا تو بس جاری رہ گیا ہے، تو اب ایسا کرے کہ بیچ میں جو 15 دن کے لیے یہ خون 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، یعنی کہ لگاتار جاری مہینوں تک جاری رہا ہے یا پھر سالوں تک جاری چلا گیا ہے، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا تھا اس روز سے لے کر اس دن سے لے کر 10 دن تک یہ حیض شمار کرے گی، اور 20 دن جو ہے یہ استحاضہ کی شمار کرے گی، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ ہی وہ برتتی رہے، یعنی مہینے کے پہلے 10 دن وہ حیض کی شمار کرتی رہے اور 20 دن جناب علی وہ استحاضہ کے شمار کرتی رہے۔ اور استحاضہ کے خون میں یاد رکھیے گا نماز روزہ معاف نہیں ہے، حیض کے خون میں جناب علی نماز معاف ہے، روزے کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حیض آ چکا ہے، پہلے حیض ایک مرتبہ آ چکا ہے، ایک مرتبہ آیا یا 2 مرتبہ آیا یا 3 مرتبہ آیا یا 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ، یعنی پہلے اس سے حیض آ چکا ہے، تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے دیکھے کہ پہلے جو حیض مجھے آ چکا تھا وہ کتنے دن حیض کے تھے، جو جتنے دن حیض کے تھے تو ہر 30 دن میں اتنے دن حیض کے وہ سمجھے گی، باقی جو خون آئے وہ استحاضہ کا شمار کیا جائے گا۔ یعنی اس سے حیض 5 دن آیا تھا تو حیض کے 5 دن شمار کرے گی، اگر 10 دن آیا تو وہ 10 دن شمار کرے گی، اگر 3 دن آیا تو وہ 3 دن شمار کرے گی، اسی طرح کرتی جائے گی۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو عمر بھر خون آیا ہی نہیں ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جناب علی حیض کا خون آتا ہی نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر کوئی جادو ٹونے ہوتے ہیں یا معاملات سائے طرح کی اس طرح عورتوں کے ساتھ معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ عمر بھر اس عورت کو خون آیا ہی نہیں ہے، اگر آیا ہے تو پھر 3 دن سے کم آیا ہے اور عمر بھر وہ پاک رہی ہے
اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا ہے اور پھر کبھی نہیں آیا تو جناب علی وہ 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے جب تک خون نہیں آیا تو وہ پاک ہی سمجھی جائے گی، اور پاک دنوں میں نماز، روزہ، جناب حج، زکوٰۃ، جو بھی نیکی کے کام ہے وہ کرتی رہے گی۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو 10 دن خون آیا ہے، اس کے بعد سال بھر تک پاک رہی ہے، سال بھر تک وہ پاک رہی ہے، پھر برابر خون جاری رہا ہے، پھر برابر خون جناب علی جاری رہا ہے، تو وہ اس زمانے میں نماز روزہ کے لیے وہ ایسا کرے گی کہ ہر مہینے میں 10 دن حیض کے سمجھے، 20 دن استحاضہ کے سمجھے گی وہ۔ اب آگے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ بڑا ہی جناب علی ایک سنجیدہ مسئلہ اور انتہا درجے کا ڈونگا مسئلہ جسے کہا جاتا ہے حیض کا، اور مسئلہ بھی بڑا لمبا ہے۔ بہتر ہے کہ اس مسئلے کو کل سے ہی اس مسئلے کو پڑھیں، چونکہ یہ مسئلہ ایک تو لمبا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ہی سنجیدہ اور بہت ہی گہرائی کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی عورت تک اس مسائل کو پہنچا سکے۔ انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔